سیریل جو گولڈن آف ایپل، جس کا آپ سب کو پتا ہے، اس کا ٹاپک ہے ہیلدی باتیں، یعنی کہ صحت مند باتیں جسے پانے سے انسانی جسم صحت مند ہو سکتا ہے روحانی طور پہ بھی۔ اس کا حوالہ ہمیں فلپیوس کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 8ویں آیات۔ غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ خدا ان کے پاک کلام سنے جانے اور پڑھے جانے میں برکت ہو، آمین۔ میری چیزوں، اس کے اندر پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو ایک بات کہتا ہے، اس کی تعلیم کے ذریعے سے اسے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کلام کی ہی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ آپ نے کلام سناتے سناتے کہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنانی، اپنے ہی کلام پہ ہی غور کرنا ہے اور ایسے با موقع باتیں کرنی ہے جن سے انسان اور آپ دونوں حکمت پائیں۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ خیمہ اجتماع میں جب شوکت قربانی چڑھائی جاتی تھی تو موسیٰ کے بھائی ہارون اور اس کے 2 بیٹوں کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے مذبح میں شوکتنی قربانی رکھنی تھی، اور لیکن جو آگ تھی وہ آسمان سے آتی تھی، لیکن اس باری انہوں نے آگ اپنے گھر کی جلا دی، اور اس گناہ کے باعث خدا نے انہیں اوپر سے آسمان سے اس کے بعد آگ بھیجی اور وہ آگ انہیں سٹ کر گئی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کلام کی حقیقت پسند رہنا ہے، جو ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ اور اسی طرح پولس رسول ایک اور اپنے شاگرد تیتس کو خط لکھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ نے بھی حقیقت پسند باتیں کرنی ہے، جو کلام میں لکھا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ، یعنی کہ آپ نے با موقع باتیں کرنی ہے جن سے سننے والا اور بتانے والا دونوں ہی دنائی پاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ایک جگہ پولس رسول کا شاگرد عبادت خانے میں یہونا کے بپتسمے کی تعلیم دے رہا تھا، اور اسی وقت اس عبادت خانے میں پولا اور پرسیکا نام کے میاں بیوی آتے ہیں اور اس کی تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں، اور عبادت کے بعد اسے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور با موقع باتیں کرتے ہیں، اور اس کو اور اس تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ سننے والے اور بتانے والے، انہوں نے پھر با موقع باتیں کی اور دونوں نے دنائی پائی۔ تو اس آیت میں پولس رسول ہمیں کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے جس بھی حصے میں ہے، خواہ وہ بزرگ ہے، جوان ہے، بیوہ ہے، بچہ ہے، اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ کلام سنائے، اور جو لوگ کلام سے دور ہیں انہیں کلام سنائے اور انہیں کلام سے واقف کروائے اور پھر انہیں خدا کی حضوری میں لے کے جائے۔ آمین۔ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا چلا جائے۔